بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آزاد تجزیہ نگار جناب MS اطہر قریشی صاحب، جو کہ مشہور ہیں آزاد اور دبنگ تجزیہ کرنے میں، اور خاص طور پر جو موجودہ حکمران ہیں یا کوئی بھی ایسی حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ تو ہم جناب قریشی صاحب کو پروگرام آمنے سامنے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے، اور قرآن اندازی کے ذریعے 1500 مزدوروں کو گھر تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ میں تبدیلی کا بھی امکان ہے، کیونکہ کچھ نئے وزراء شامل ہوں گے۔ فیصل واڈا جو ہے وہ اپنا قلمدان چھوڑ کر سینیٹر منتخب ہوئے تھے، تو امید ہے ان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں وہ بھی نئی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اس موضوع پہ قریشی صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ اور ایک انٹرنیشنل اور ہمارا امت مسلمہ کا ایک اہم ایشو، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ماسکو میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان، قطر اور ترکی بطور مبصر شامل ہیں، اور انڈیا کو اسے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی جگہ چائنا کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے کہیں گے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں وزیر اعظم پاکستان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خود بھی بلند کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا، اور ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی ہے کہ ہم روز و شب کے اندر جتنا زیادہ پیارے آقا پہ درود بھیجیں اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا ذریعہ یہ بنتا ہے۔ تو یہ قبول ہی قبول ہے، ہر حالت میں آپ ہر جگہ ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، درود بھیج سکتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جو رد نہیں کی جائے گی، جو قبول کی جائے گی۔ تو کثرت سے درود بھیجنے کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی دعا گو رہے ہیں، سب میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت، طاقت اور سچائی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہمارے حکمرانوں کی اور جارے معاملات کی بات ہے، یہ ہمارے AQ گلوبل چینل کی بات ہے، یہ سلسلے دنیاوی سلسلے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں سب سے اہم چیز جو ہماری ہے وہ اپنے رب کی طرف ہمیں رجوع رکھنا چاہیے ہر وقت۔ بہرحال جہاں تک بات کی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا ہاؤسنگ اسکیم، تو وہ 15 نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، تو یہ اگر اپنا ہاؤسنگ اسکیم کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ جو بھی کچھ ہے انہوں نے نام رکھ دیا، نیا پرانا سب چلتا رہے گا، کام کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جو ہم کہیں جی اچھا کام ہو گیا۔ کتنے مزدوروں کو دیا جا رہا ہے گھر، یہ نا 1500؟ کیا یہ گھر تیار ہو گئے، ان کو چابی دی جا رہی ہے، یا صرف ابھی ان کو جناب علی اس کا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک گفٹ دیا جا رہا ہے، گفٹ کے طور پہ گھر بنایا کاغذ کا، لکڑی کا گھر ان کے ہاتھ میں پیش کر دیا جائے گا، یہ پوزیشن دیا جا رہا ہے۔ 3 سال کے اندر حکومت نے 1500 گھر اگر بنا کے پوزیشن دے دیا تو آپ بڑا تیر مار لیا حکومت نے۔ کچھ تو کیا سر، نہیں بات دراصل یہ نا کچھ تو کیا، آٹے میں نمک ڈال دیا، چلے ٹھیک ہے آٹے میں نمک ڈالا صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ کن مزدوروں کو دیا جا رہا ہے، قرآن اندازی ہو رہی ہے، کہاں دیے جا رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل تو خیر اب آ جائے گی جب وہ گھر دیے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو حکومت کا وعدہ تھا جو ہے 5 کروڑ گھر کا، اب 3 سال میں 1500 گھر اگر تیار ہوئے ہیں تو اس ریشو کے حساب سے 5 کروڑ گھر کتنی عمر میں تیار ہوں گے؟ ہم جیسے لوگ تو گزر جائیں گے، 3000 میں ہم جیسے لوگ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ بہرحال اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کریں، اور اچھے کام کرنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ہو، قطع نظر اس کے کہ ہم میرے اور ہماری عوام کے کتنے اختلافات نیازی حکومت سے صحیح، یوں کہ یہ نیازی حکومت در حقیقت اسلام دشمن حکومت ہے، اس لیے میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اس نے سارے کام اسلام دشمنی میں کیے ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف کیے ہیں، اور اس لیے جو ہے میں جو بھی بات ہوتی ہے، بہرحال میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، تنقید برائے اصلاح ہی کرتا ہوں، لیکن جو غلط بات ہے اس کو کھلم کھلا کہتا ہوں، اس کا میں اعلانیہ کہتا ہوں۔ یہ کام انہوں نے کیا ہے،
اور اگر ابتدا بھی کر دیا آٹے میں، اگر نمک بھی ڈال دیا تو چلو انگلی کٹانے والوں میں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو نام انہوں نے اپنا لکھا لیا. تو اس سے زیادہ اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. بہرحال اس کی لمبی کہانی میرے پاس ہے بہت کچھ، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی قبل از وقت ہو جائیں گی اگر میں نے کہہ دیا تو. سر یہ بڑا اچھا، اتنا اچھا اپریشیٹ تو کرے نا پرائم منسٹر آف پاکستان. کہہ دیا نا، اپریشیٹ کر دیا نا. اور کس طرح چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہار بناؤں جا کے؟ زندہ باد ہی کہتے ہیں. کیسے زندہ باد کہتے ہیں؟ اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، زندہ باد کیسے کہتے ہیں اسے؟ آپ صرف یہ نہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں. کیوں کہوں میں آپ کو؟ جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر شب و خون مار رہا اس شخص کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اس کو؟ سر وہ نا اسلام دشمنی میں وہ حد سے آگے گزرا ہوا ہے، ہم اس کو مبارکباد نہیں دے سکتے. نہیں کہ آپ اس کام کو پسند، یہ جو بھی کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو مبارکباد دے. سوال غریبوں کا گھر تو مل گیا سر. غریب پتہ نہیں کون سے غریب ہے، وہ کون سی جماعت سے تعلق ہے، کتنے ان کے چاہیے ہے تو پاکستانی نا، پاکستانی جناب. یہ جو میں نے کہا نا، میں اس طرف ابھی جانا نہیں چاہتا، اس پہ بات بہت کھل جائے گی. تو اس پہ بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس پہ پھر آپ کسی اور دن آپ جب آپ کا موڈ بنے تو بتائیے گا، پھر پروگرام کر لیں گے. جی میں وہ بات قبل سے ہو جائے گی. یہ سب فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سر، سوری معذرت کے ساتھ. یعنی کہ یہ فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. یہ گھر کسی پرائیویٹ اپنا کیوں سے کھلوانا چاہ رہے ہیں؟ کسی پرائیویٹ کمپنی نے بنائے تھے گھر، تو پرائیویٹ پروجیکٹ تھا، اس کی LOCs کینسل کی گئی، اس کو دھمکایا گیا، اس کو یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، اس سے بعد میں جناب علی گھر لے لیے گئے. کچھ بھی کیا اس کو کچھ دے دلا کے اس سے. یہ کوئی پرائیویٹ، یہ کوئی وزیر اعظم کا پروگرام نہیں تھا. آپ میری کیوں کھلواتے ہیں؟ وزیر اعظم نے پیسے تو دیے ہوں گے نا گورنمنٹ نے. گورنمنٹ کا پیسہ بٹ رہا ہے. قریشی صاحب اصل میں جب بھی عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے، نہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں نا. یہ کام یہ 3 سال کے اندر ہمیں دیتے، ہم بنوا کے دیتے ہیں پاکستانی کانٹریکٹر سے 3 سال میں 3 کروڑ کا. یہ کیا بات ہے یار؟ اب کرنے تو صحیح ہے. کسی کا پروجیکٹ تھا، کسی نے اس کو انلیگل نوٹسز ہوئے، یہ ہوا فلانا ہوا، وہ ویڈیو کلپ تک تو چل چکی ہے 6 مہینے 8 مہینے پہلے. جو گھر گئے وہ پرائیویٹ پارٹی کے تھے. باہر لینی آؤ، اب انہوں نے اپنی تختی لگانی ہے، اپنا نام کرنا، ٹھیک ہے. ہم نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس میں ہم نے نقطہ اٹھایا تھا کہ جناب علی گھر کیوں نہیں بننے اب تک. تو آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کوئی جواب نہیں لکھا ہے اور آپ نے ای میل بھی کی ہے، تو وہاں سے کوئی جواب آیا؟ ابھی تک کوئی نہیں جواب آیا. تو اہل اقتدار کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارا ٹولہ اس وقت جو حکومت کا ہے، اس میں ہمارے اپوزیشن والے بھی ہیں اور موجودہ حکومت کا سربراہ خاص طور سے، یہ پاکستان کو جو ہے نا ایسے اندھے کنویں میں لے کے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں ہوگا. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانان عالم کے لیے تحفہ ہے، مسلمانان پاکستان کے لیے نہیں، مسلمانان عالم کے لیے تحفہ ہے. اور یہی پاکستانی یہیں سے اٹھیں گے، افغانستان کے ساتھ مل کے اٹھیں گے اور یہی جا کے تل ابدیل کے اوپر جو ہے نا اپنا جھنڈا گاڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہمارے جو رنگروٹ ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت پہ ہر وقت مامور رہتے ہیں، ان کے سربراہوں کی بات نہیں کر رہا، کلیئر کر دیتا ہوں بات اس لیے بار بار میں. جو ہمارے جوان ہیں، جو لڑتے ہیں، جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں، فرنٹ لائن سولجر ہیں، جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں سرحدوں کے اوپر، ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہی یہ کارنامہ سارے انجام دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب اوپر سے یہ جو ہے نا میل کچیل اتر جائے گا، دھل رہا ہے ابھی پاکستان، یہ میل کچیل سب ظاہر ہو رہا ہے. یہ نیازی صاحب کے لیے تو حکیم سعید 1996 میں فرما گئے تھے. یہ سارا میل کچیل، یہ سب جتنے اس وقت بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ دھل دھلا کے انشاءاللہ صاف ہوگا. بہت جلدی میں نے کہا نا کچھ تبدیلی ایسی آنے والی ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، آپ اپوزیشن کا نام لے رہے تھے. اپوزیشن کا تو آپ والا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا ہو گیا اپن شہر ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ بھائی یہ اپنے اس کی لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں جس کو مقصد اس کا حاصل ہو گیا وہ وہاں سے ہٹ جائے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری جو ہے کیا گیم کیا انہوں نے؟ آصف علی زرداری کا گیم تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا، اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی وہ اس نے اپنا الٹو سیدھا کر لیا. مولانا فضل الرحمان ایک طرف مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، ادھر سے وہ نواز شریف بیٹھا ہوا لگتا ہے مچھلی. کل میرے پاس رپورٹ آئی ہے، وہ اس سردی کے موسم میں لوگ جو ہے نا وہاں برف خرید رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا
کہنے لگے یار وہ وہاں لے کے جانا ہے. کہاں لے کے جانا ہے؟ کہنے لگے ایک صاحب کو بڑا پارا کھڑا ہوا ہے. تو کیا پارے سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے یار برف کے سلے والے رکھیں گے چاروں طرف تو ان کا پارا تھوڑا نیچے اترے گا. کون صاحب ہے وہ؟ کہنے لگے یار نام مت پوچھو ان کو, بس انہوں نے بڑی دل کی چوٹ کھائی ہے. اچھا, صدارت کے امیدوار تھے وہ. مولانا فضل الرحمن ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے. نہیں ویسے یہ زرداری صاحب نے گیم تو بڑی شاندار کی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل, کیونکہ دیکھیں کل ایک پروگرام تھا ٹی وی شو میں یہ بات ہو رہی تھی, وہاں پر کسی نے قمر الزمان کائرہ سے پوچھا کہ کیا جناب آپ جو ہے آپ کا جو الحاق پاکستان تحریک انصاف سے ہو رہا ہے, تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کی بھی انہوں نے بولتی بند کر دی. اور انہوں نے کہا دیکھو کل تک یہ لوگ ہمیں گالیاں نکالتے تھے, ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹنے کی جلسوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ہم تو ان کے ساتھ مل گئے تھے ابھی, تو ہو سکتا ہے ہم کے ساتھ یہ کہہ گئے وہ مسکرا کے انہوں نے بات کو ختم کر دیا. تو اس کا آپ خود اندازہ لگانے کے کچھ نہ کچھ گیم چل رہی ہے. لیکن آج جو پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں کے بیانات جو آئے ہیں, جس میں خاص طور سے سابق ہمارے ایک وزیر اعظم جن کے بہت سارے القابات بھی ہیں, کیا نام ہے ان کا, خاقان عباسی صاحب, انسان تو بڑا اچھا ہے وہ, بڑا بہترین بندہ ہے, پڑھا لکھا ان پڑھ ہے. تو وہ جناب علی فرما رہے تھے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب پی ڈی ایم اپنا کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور کچھ میں کوئی مسئلہ نہیں. چلیے اب دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ ہے, عمران خان صاحب کی اس تجویز کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے نہیں کریں گے, الیکٹرانک ووٹ. میں عمران صاحب کی کسی تجویز کو اپریشیٹ نہیں, آپ اس کو چھوڑیں قطع نظر کہ عمران خان ہے, کوئی یہ تجویز دیتا ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹس فیوچر میں ہونا چاہیے, اس سے دھاندلی رک سکتی ہے, تو آگے سے شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بیکار ہے. دیکھیں الیکٹرانک آپ دنیا میں کہاں ہو رہا ہے الیکٹرانک, پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ, صحیح پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے. سب سے زیادہ جو دنیا کا سویلائز کنٹری ہے امریکہ, جی آپ جسے کہتے ہیں نا, وہاں جب الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جو یہ کہا گیا تھا, ایک دوسری پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا تھا, سن لیجیے میری بات, الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کریں نا, انہوں نے لگایا انہوں نے سافٹ ویئر چینج کر دیا, ادھر کے ووٹ ادھر شفٹ ہو گئے, ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے. تو بات یہ دیکھیں آپ کہیں بھی چلے جائیں, دیکھیں بات سن آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے اندر سے, انسانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر لیں, آپ کو سچائی تسلیم کرنی چاہیے. جو ہار جاتا ہے وہ تو شکایت کرتا ہے. یہ نیازی صاحب بھی شکایت کر رہے ہیں نا, ابھی انہوں نے چینج کر دیا, الیکشن کمیشن چینج ہوگا, ہار گیا الیکشن کمیشن کو چینج کر دو. بات یہ ہے کہ اگر آپ میں اسپیڈ پیدا ہو جائے, سچائی اور انصاف کے ساتھ اگر آپ کام کریں اور انتہائی دیانتداری سے سارے کام کریں, تو کیا ضرورت ہے الیکٹرانک ووٹر کی اور سسٹم کو بنانے کی, کسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی ایرر لایا جا سکتا ہے, اس میں بھی ریزلٹ ہولڈ کیے جا سکتے ہیں, اس میں بھی ریزلٹ تبدیل کیے جا سکتے ہیں, اور اس کے ریزلٹ تبدیل کرنا بنسبت مینوئل ریزلٹ تبدیل کرنے کے زیادہ آسان ہوگا. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو بات. اچھا جی ہاں. اچھا دوسرا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج وفاقی کابینہ میں تبدیلی کا امکان ہے, جس میں کچھ وزراء فارغ ہوں گے, کچھ نئے شامل ہوں گے. بڑے بانڈ تو ہمارے نکل جائیں گے انشاءاللہ, وارننگ دی جائے گی. نہیں وہ بانڈ نہیں نکلتے, نہیں نکلے گا, نہیں نکلتے, وہ آپ کے ساتھ غلط رہیں گے. اصل میں وہ تو امپائر کا آدمی ہے نا, امپائر کی پارٹی کا آدمی, اس کو باہر نکالتے ہیں. وہ ہر وقت عمران خان صاحب کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں. وہ امپائر کی انہوں نے پارٹی کہہ دیا جی ہم یا نواز شریف صاحب کی زندگی موت کی گارنٹی نہیں دے سکتے, انہوں نے صاحب کہہ دیا. یہ زندگی موت کو کسی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. یہ تو بات ایک لحاظ سے بات, زندگی موت کی گارنٹی تو کوئی کسی کی نہیں دے سکتا. تو یہ کیوں مانگ رہی ہے مریم نواز؟ وہ بیوقوف ہے, ابھی وہ زرداری سے مانگ رہی ہے. ابھی طفل مکتب ہے نا, ابھی طفل مکتب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز فیملی, میاں شریف فیملی, جو شریف فیملی ہے, ان کی کوئی گھر کی کوئی میٹنگ چل رہی تھی جس میں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے. تو وہاں پر ایک بڑی زبردست اس کو ڈانٹ پڑی ہے میاں نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کو, کیونکہ کوئی کسی بات کوئی نقطے کے اوپر اس نے شہباز شریف کو نقطہ چینی کا اظہار کیا, اس کو ٹھیک ٹھاک نقطہ چینی کیا. تو آگے سے پھر انہوں نے نواز شریف نے جھاڑا اس کو کہ تم اس سے سیکھو, مجھے نہ سکھاؤ. تو اس کے بعد سنا مریم نواز اٹھ کے چلی گئی ہے ناراض ہو کر. اصل میں لیڈر بنا جاتی ہیں. اصل میں بات یہ دیکھیے, بنیادی غلطی پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہے. اصل میں بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے بی بی مریم کو اپنا جانشین بنا دیا. غلط بنایا. اگر یہ بی بی مریم کے بجائے حمزہ شہباز کو اپنا جانشین بناتے, کہ خون ہے نا آپ کا, بالکل
اب یہ بیٹی تو پرائی ہو گئی ہے, یہ تو پرائی ہو گئی تھی, اس کو آپ نے لا کے کھڑا کر, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے چچا کتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا ہو, لیکن جب چچا کا خون جوش مارے گا تو یہی کہے گا نا یار میری جوان اولاد ہے, اس کو آپ نے پیچھے کر دیا. اس کو جناب ہے اگر نواز شریف صاحب اپنا جانشین, ٹھیک ہے ان کے بیٹے تو بوتھم دونوں بوتھم ہیں, سمجھے نا, تو اگر حمزہ شہباز کو یہ بناتے تو کیا ہوتا, دونوں بھائی جڑتے اور مضبوط ہوتے, اور یہ جو چھوٹے موٹے جو لوگ ہوا چھوڑتے رہتے نا اختلافات کی, وہ بھی نہیں بات رہتی. اب یہ ایک پرایا دن تھا. اچھا اگر شروع سے پولیٹکس میں ہوتی تو وہ بات دوسری تھی, اس کو آپ نے سے شامل کیا گیا. اور یہ دوسری بات ہے کہ اصل میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو سیاست ہے ان کی گھر سے باہر نکلے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے, ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, دونوں بھائی بیٹھے ہیں نہیں. تو اب یہ میاں نواز شریف بھی نہیں چاہتے, زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے, عمران خان بھی ماضی میں نہیں چاہیں گے, ماضی میں نہیں چاہیں گے یا مستقبل میں نہیں چاہیں گے, سوری مستقبل میں نہیں چاہیں گے. کیوں؟ ابھی ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. اب ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو ان کو جو سسرالی رشتہ دار ملے, ان کے جہیز میں جو ان کی بیٹی آئی تھی انہوں نے اس کو لگا دیا. انہوں نے اپنے جناب علی بیوی کے سابقہ شوہر کو اس کو لگا دیا, بیوی کی بہن کو لگا دیا. کوئی بات نہیں, یہ سارا دیکھنا یہ فیملی پولیٹکس معیار پہ پورے اترتے ہوں گے نا. فیملی پولیٹکس جو بھی آپ دیکھ لیں, فیملی پولیٹکس جو بھی آپ دیکھ لیں, فیملی پولیٹکس. نہیں, فیملی پولیٹکس اور پاکستان کا ایک عام سی یہ تو بات, ہر بندہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. آج اگر ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے تو سب سے پہلے وہ فاروق ڈوگر کو وزیر داخلہ مقرر کریں گے نہیں؟ او بھائی خدا کے واسطے بھیا, کیوں مجھے لوگوں کی باقی جو چمڑی رہ گئی وہ لگانی ہے کیا, پھر چمڑی لگانی ہے کیا؟ بات کرو نا. دیکھیں بات اصل میں بات یہ ہوتی ہے, نہیں یہ بات اچھی ہے. دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے, چلتا پھرتا بستا ہے نا, ان کے متعلق اس کو اپڈیٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اعتماد کرتا ہے ان کے اوپر. لیکن اصل میں اعتماد ہی اپنے ہی لوگ کو دھوکہ ہی اپنے لوگ دیتے ہیں. باہر والا پھر بھی آپ کی وہ رکھتا ہے پردہ داری, اندر والے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ آپ دیکھ لینا کہ وہ زرداری کے خلاف کتنا بولا تھا, کیا نام ہے اس کا, مرزا, کیا نام تھا اس کا پورا, ذوالفقار مرزا. اندر کا آدمی تھا نا, یار غار تھا نا, ہر کام ساتھ کرتے تھے نا دونوں. لیکن اصل میں اس نے اس کی دکھتی رہتے پکڑ لیتے نا. بیسیکلی قاسم زرداری نے امانتاً 2 شوگر ملے ان کو دی ذوالفقار مرزا کو, کہ یار یہ میری شوگر ملے تو اپنے نام پہ کر لے, جو بھی ان کے معاملات ہیں ٹیکس بچانے کے لیے جو بھی تھا. اس کے بعد جب انہوں نے اسے اپنی شوگر ملے واپس مانگی تو انہوں نے کہا بھائی کون سی شوگر ملے, وہ تو میری ہے. تو اصل لڑائی جھگڑا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. نہیں اور بھی کچھ معاملات ہیں اندر کے, فیملی میٹرز. بہرحال اینی ہاؤ, تو یہ سارے سلسلے ہماری حکومت میں چل رہے ہیں. اور اچھا سارے گیم کے اندر, ساری معاملات کے اندر عوام کہیں نظر نہیں ہے. نہیں کہیں نہیں, عوام کو دور تک نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس سوچنے کا. بس وہ تو رہا ہے, نہ ہی زرداری سوچ رہے ہیں, نہ ہی جو وہ نیازی سوچ رہے ہیں, نہ ہی شریف سوچ رہے ہیں. وہ تو ان کی رہا ہے نا. ملا کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ملا کو کیا پتا عوام کیا ہوتی ہے, اس کو تو اپنے مولویوں کا پتا. وہ ایک وہ لشکر فورس بنائی ہے, اس کی وہ سلامی لیتا رہتا ہے, اپنے آپ کو چیف آف اس کا سمجھتے ہیں, گاڈ لیتا ہے, ڈنڈے والے پکڑے ہوتے ہیں اس کا. تو اس کا بہرحال یہ دیکھیں نا, یہ صرف تماشے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے اندر اور بڑے بڑے لیڈروں کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا نام ڈبو رہے ہیں دنیا کے اندر, بالکل وہ دکھا رہے ہیں جناب گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. اب بھائی کیا پاکستان کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی کیا؟ جی ارے یار وہ تو سارے وہ لوگ آ گئے, مسلمان لوگ آ گئے کیا حکومت کے اندر؟ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے باہر بیٹھے. ریاست کے اندر ریاست, دیکھیں ریاست کے اندر ریاست تو پہلے دن سے چل رہی ہے. آپ کہیں گے کہ بعد میں کہتا ہوں پہلے دن سے چل رہی ہے. جس دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے گئے ہیں نا, ریاست کے اندر ایک اور ریاست کھڑی ہو گئی. اچھا فیصل واڈا اور علی ظفر جو ہے بیرسٹر, ان کو بھی نئی وفاقی. اچھا فیصل واڈا اور علی ظفر یہ دونوں ایسے مگرمچھ ہیں, یہ دونوں ایسے مگرمچھ ہیں کہ ان مگرمچھوں کے اندر دانت نہیں ہے. اچھا ہاں, ایک تو ہوتا ہے مگرمچھ وہ دانتوں والا, وہ کیا کرتا ہے جب اس کے پاس شکار آتا ہے اس کو چیڑ پھاڑ کر کے کھاتا ہے. اور یہ دونوں ایسے مگرمچھ ہیں کہ یہ اس شکار کو خاموشی سے نکل جاتے ہیں, بڑے پیار سے محبت سے اپنا گاؤں نکالے جا کے چلے جاتے ہیں. ادھر سے جناب علی وزارت چھوڑی, اٹکے رہے, ادھر کاغذات منظور ہوئے, کھٹ سے استعفیٰ دیا, جناب سینیٹر منتخب ہو گئے, اب پھر وزارت کا عزمہ سنبھال لیں گے. تو یہ فیصل واڈا کے متعلق ہم نے جو سنا ہے یہ میں واللہ اعلم بالصواب میں تصدیق شدہ بات نہیں ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں
کیا یہ بھی قادیانیت سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں مسلمان ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے. نہیں میں نے اس لیے پوچھا ہے آپ سے کہ میں نے سنا تھا لیکن اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے قادیانیت کو ترجیح دیتی چلی جا رہی ہے، نئے نئے لوگ لے کر آ رہی ہے. اب آئندہ آنے والی کابینہ میں کون لوگ آ رہے ہیں اس میں سے ایک دو نام میرے پاس بھی ہیں، لیکن ابھی تحفظات ہیں ان کے ناموں کو آگے لے کے آنا. لیکن مجھے اندرون خانہ جو چیز پتہ چلی تھی، جو میرے پاس رپورٹ آئی تھی کہ ہمارے بڑے بھانڈ کا نام جو تھا نا کابینہ میں سے فارغ کر دیا گیا تھا. اچھا جی، لیکن ابھی فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ شامل ہو چکا ہے. ابھی تک فارغ ہی ہے. اچھا ہاں، ابھی اس کے اوپر بارگننگ چل رہی ہے. اچھا ہاں، تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے. اچھا، تیسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ آج افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں. بھارت کو نکال دیا گیا ہے ان مذاکرات سے. اچھا پاکستان یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور چائنا اس میں شامل ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ امریکہ کی درخواست پر انہوں نے پاکستان کو کہا، پاکستان نے رشیا کو کہا. دیکھیں تو یہ آپ یہ دیکھیے کتنا اہم نقطہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں توکلت علی اللہ. بالکل، جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جن کا ایمان ایک پختہ ہے. کامل والے تو ایمان کامل والے تو بہت کم لوگ دنیا میں اب رہ گئے. ہم لوگ کہہ نہیں سکتے اپنے آپ کو، لیکن جن کا یقین پختہ ہے اور ایمان کامل کو سمجھتے ہیں وہ کہ ہمارا مکمل ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہی رشیا ہے جو افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا تھا اور افغانیوں نے اس کو نہ کچھ چنے چبوائے. ایک رشیا جو سپر پاور تھا وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آج امریکہ بھی افغان طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو رشیا بلا کر ان سے بیٹھ کر مذاکرات کر رہا ہے. اور بڑے مزے کی بات دیکھیے کہ یہ دیکھیے آپ ان کی اللہ پر یقین نے ان کو یہ کامیابی دلائی ہے. ورنہ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کیا ڈرون تھا؟ ان کے پاس کیا بڑے بڑے میزائل تھے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ کی نصرت تھی ان کے ساتھ. اور یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں، جو بائیڈن نے ایک بیان دیا تھا، جو بائیڈن نے بیان دیا تھا، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا یہ مکمل طور پہ افغانستان سے باہر نہیں نکلیں گے. اس کے بعد انہوں نے کارروائیاں کی تیز. پھر وہ اندرون خانہ آئے پاکستان کے پاس کہ بھائی ان کو سمجھاؤ، ہمارے ساتھ مذاکرات پھیلاؤ، ہم نہیں لڑتے. تو پاکستان نے رشیا کو ڈالا، چائنا کو ڈالا، ان سب کو ملا ملو کے انہوں نے یہ راضی کر. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے افغانستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. افغان حکومت، افغانستان افغان حکومت، وہ جو کٹ پتلی حکومت، ہاں وہی افغان حکومت ہے نا. افغان حکومت، طالبان نہیں، افغان حکومت ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور پاکستان کے خلاف بڑا بھرپور کارروائی کر رہے تھے. سازشیں دنیا بھر کے اندر ہر پلیٹ فارم پہ جہاں ان کو موقع مل رہا تھا. آج وہی انڈیا اور افغان حکومت والے انہوں نے انڈیا کو مذاکرات سے باہر کر دیا. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں جو کچھ بھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر جہاں امریکہ کا عمل دخل ہے، وہی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اگر ان کی پالیسی چل رہی ہے تو، ورنہ ہمیں تو یہی لگتا کہ ان کی پالیسی چل رہی ہے. پالیسی تو ہمارے وزارت خارجہ کی پالیسی جو ہے وہ ہمارے جو اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جو بھی کچھ ہے وہ ایک کامیاب ہے. اس تنازع کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 3 سال کا دور جو گزرا ہے، ٹھیک ہے، وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو ہم کشمیر کے اوپر کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو ہم اپنی سرحدوں کو جناب علی کنٹرول کرنا چاہتے تھے. وہاں پر جناب علی ہم جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سرحدوں کے اوپر جو بار بار جو خلاف ورزی انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو ہم منہ توڑ جواب نہیں دے سکے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغان مذاکرات کو جو کچھ بھی تقویت ملی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ملی ہے. بالکل. اور پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس پر ہم ان کو جو ہے ٹھیک ہے. جی ناظرین، آج کا شو امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل EQ گلوبل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امیر ناصر. پاکستان زندہ باد.